اللہ پاک کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ پاک تمہاری دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ پاک کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزارتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ دنیا کی محبت سے اللہ پاک نہیں ملتا، لیکن اللہ پاک کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اللہ پاک کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ رحیم کی رحمت کا طلبگار ہوں، وہ بڑا کریم ہے جس کا گنہگار ہوں میں۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کی امید پر ہو چکے ہیں بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔